نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين۔ عزیزان گرامی میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ رب العزت کے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ کام جاری ساری ہے۔ میں نے اللہ رب العزت کے قرآن مقدس سے آیت پڑھی اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کیسے تھے اور ہمیں اخلاق حسنہ سے کیا سبق ملتا ہے۔ ذرا مختصر سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، میرے محبوب کے اخلاق بہت بلند، بہت اعلیٰ، بہت برتر ہیں۔ توجہ کرنا، میرے محبوب کے اخلاق کو وضاحت کرتے ہوئے، میرے محبوب کی رحمدلی کو وضاحت کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس خدمت کی، آپ نے کبھی مجھ کو اف بھی نہ کہا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ فلاں کام کیوں نہ کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دوستو، ہر وقت کے خادم کو 10 برس کے عرصے تک ہوں سے یہاں نہ فرمانا یہ معلومی بات نہیں، یہ بڑی بات ہے۔ کیا اتنے عرصے تک کوئی بات بھی خلاف مزاج نہ گزری ہوگی، خلاف لطیف نہ گزری ہوگی؟ خدا کی قسم یہ محبوب مصطفیٰ کے اخلاق حسنہ ہیں۔ پھر ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں نے خوش اخلاق کسی کو نہ دیکھا۔ آپ نے مجھ کو ایک دن کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا میں تو نہیں جاتا، اور دل میں یہ تھا کہ جہاں حکم دیا ہے وہاں جاؤں گا۔ یہ بچپن کا اثر تھا۔ میں وہاں سے چلا تو بازار میں دیکھا چند بچے کھیل رہے تھے، میں لڑکوں کو کھیلنے والوں کے قریب سے گزرا، اچانک ادھر ٹھہر گیا۔ اچانک میں دیکھ رہا تھا ان کو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ کر میری گردن کو پکڑ لی، مجھ سے کہا اور ہنستے ہوئے کہا، آپ نے فرمایا تم تو جہاں میں نے کہا تھا جا رہے تو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ میرے دوستو، یہ میرے محبوب کے اخلاق حسنہ ہیں۔ وہ تو کام پورا کرنے جا رہا تھا لیکن نہیں گیا، پھر بھی میرے محبوب ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہے ہیں تم تو جا رہے ہو نا؟ ہم ہوتے تو مارنا شروع کرتے، پیٹنا شروع کرتے، کچھ بھی نہ سنتے۔ یہ میرے محبوب کے اخلاق حسنہ۔ آخری بات حضرت انس ہی سے روایت ہے، فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ میں ساتھ جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ایک نجران کا بنا ہوا موٹی کنے کا چادرہ میرے محبوب کو لپٹا ہوا تھا۔ آپ کے قریب رستے میں جاتے ہوئے ایک جنگلی بدوی ملا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر بڑے زور سے کھینچا، جس سے میرے محبوب بہت ہی تیزی سے اس کے سینے کے قریب جا پہنچے۔ پھر اس نے کہا اے محمد، میرے لیے بھی اللہ کے اس مال میں سے دینے کا حکم دو جو تمہارے پاس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤں میرے محبوب مسکراتے ہوئے التفات فرمایا اور ہنستے ہوئے کہے بھائی اس کو بھی کچھ دے دو۔ اللہ اکبر، ہم ہوتے تو لڑ پڑتے کہ بھائی یہ بدتمیزی کیوں کر رہے ہو، میرے کپڑے کیوں کھینچے، میں گر جاتا تو پھر کیا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوال پہ سوال کرتے، وہ سامان اور خیرات دینے کے بجائے ہم اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے، اسے مارتے۔ قربان جاؤں، یہ میرے محبوب کے اخلاق تو دیکھو، میرے محبوب اس کو سامان دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اور اسی طرح حضرت جابر سے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی
جس پر آپ نے یہ فرمایا ہو کہ نہیں دیتا۔ جب بھی کوئی چیز مانگتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے، اگر ہو دیا ورنہ اس وقت معذرت و دوسرے وقت کے لیے وعدہ فرماتے تھے، اگر ہوتا تو دیتے، اگر نہیں ہوتا میرے محبوب وعدہ کرتے کہ کبھی آیا تو آپ کو ہی دوں گا۔ اللہ کریم سے دعائے رب العالمین ہمیں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو سن کے ہمیں بھی اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔